الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا حتى إذا سببا صدق الله العظيم. معزز دوستوں اور بزرگوں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ فرمایا ہے جس نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، مغرب سے لے کر کے مشرق تک پوری دنیا کے اندر گھوما ہے، اور گھومنے کے بعد پوری دنیا کا سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے، ذوالقرنین اس کی بولی کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، البتہ ترجمان کے ذریعے سے ان کی بات کو سمجھا، تو لہذا وہ جو قوم تھی جس کی بات ذوالقرنین نے نہیں سمجھی تھی وہ یاجوج اور ماجوج ہے. قیامات کی بس 10 بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے. اب یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کس کی نسل سے ہیں؟ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ایک یافس، حام، سام اور یافس. تو یافس کی اولاد میں سے یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، البتہ ہیں سارے کے سارے مشرک اور کافر. تو یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یہ مشرک ہیں، اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ زمین کے اندر مشرقی حصوں کے اندر آتے اور آنے کے بعد تباہی پھیلاتے، فساد مچاتے. تو لہذا ان کی کھیتی باڑیوں کو تباہ کر کے ان کے مال و دولت کو لوٹ کر کے لے جایا کرتے تھے. یہ یاجوج اور ماجوج قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب دنیا کے اندر پھیل جائیں گے، اور پھیلنے کے بعد تباہی مچانا شروع کر دیں گے، فساد مچانا شروع کر دیں گے. تو یافس کی اولاد میں سے ہیں سارے کے سارے مشرک. ذوالقرنین جو بادشاہ تھا اس نے مشرق کا سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد ایسی جگہ کے اوپر پہنچا جہاں سے کیا ہے ایک قوم تھی، کیا ہے کہ وہ لوگ تھے جو نیک اور صالح تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو کیا ہے ظلم و فساد مچایا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب وہاں سے سفر کو مکمل کیا، سفر کو مکمل کرنے کے بعد اب انہوں نے مغرب کا سفر کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے، راہ چلتے چلتے، کیا ہے سفر کو طے کرتے کرتے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے. تو لہذا آتا ہے کہ اس کے بعد آبادی کا سلسلہ بالکل ختم تھا، اس کے بعد آبادی نہیں تھی، اور جو سورج تھا وہ کیا ہے سمندر کے اندر غروب ہوتا ہوا دکھ رہا تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ سورج یہی سمندر کے اندر چھپ رہا ہے. تو لہذا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی قوم حمیۃ ووجد عندها قوما، ایک ایسی قوم کو پایا کیا ہے جس کے بارے میں آتا ہے ان کی بولی نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے. ترجمان کے ذریعے سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج، وہ آتے ہیں اس پہاڑ کو پھلانگ کر کے ہمارے مالوں کو لوٹتے ہیں، مال و دولت کو لوٹ کر کے لے جاتے ہیں، کھیتی باڑی کو تباہ کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان کیا ہے بہت زیادہ فساد مچا رکھا ہے، فساد پھیلاتے ہیں. لہذا آپ کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اتنا مال دیا ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اور آپ کے لیے کیا ہے
ہم کیا ہے آپ کے لیے کچھ کیا ہے چندہ جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد اس کو ہم آپ کو دے دیں تاکہ آپ کیا ہے ہمارے لیے ایک دیوار کو قائم کر دیں یاجوج اور ماجوج کے درمیان۔ تو لہذا ذوالقرنین کے بادشاہ تھا، اس نے کہا آج کیا ہے اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ میرے پاس بہت سارا ہے، مجھے مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چندے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج فأعینونی بقوۃ، ہاں البتہ تم میری مدد کرو اپنے بازو کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے، مجھے افراد کی ضرورت ہے، تم تمام کے تمام آؤ اور لے کر کے لوہے کو آؤ، لٹین کی چادروں کو میرے پاس لے کر کے آؤ، تانبا کو لے کر کے آؤ، اور لے کے آنے کے بعد کیا ہے میں ان کے بعد اس کو کیا ہے تمہارے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دوں گا۔ اور کیا ہے انہوں نے کیا ہے لوہے کو لے کر کے آئے، ٹین کی چادروں کو لے کر کے آئے، تانبا کو لے کر کے آئے، اور ذوالقرنین نے کہا اس ٹین کی چادروں کو یہیں پر رکھ دو، اس کے بعد تانبے کو لے کر کے آؤ اور تانبے کے اندر آگ کو لگانے کا حکم دیا۔ جب وہ بالکل سرخ انگارے کی طرح ہو گیا، اب انہوں نے فرمایا اب میرے پاس کیا ہے کوئی دوسری چیز کو لے کر کے آؤ، تو لہذا لے کر کے آئے، اس کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد کیا ہے اس کو کیا ہے دیوار کے اوپر کھڑی کر دی۔ انہوں نے اتنی مضبوط دیوار قائم کی جس کے اندر اینٹیں بجری اور سیمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، البتہ اس کے اندر لوہے کو لگایا گیا، تانبے کو لیپ کیا گیا، پلاستر کے ذریعے سے سیمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، تانبے کو پگھلایا اور اس کے اوپر انڈھیل دیا، اور وہ اتنی مضبوط ہو گئی، اتنی مضبوط ہو گئی کہ جو ہے یاجوج اور ماجوج اب اس گھاٹی کے ادھر ہی پڑے رہتے ہیں۔ وہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس دیوار کو پھلانگ کر کے اس کے اوپر آئیں، اور آنے کے بعد یہاں پر فساد میں چاہیں۔ وہ ہر دن یہ کوشش کرتے ہیں اس دیوار کو پھلانگ دیا جائے، اس دیوار کو کراس کر لیا جائے، اور پھر کیا ہے تباہی مچا لی جائے۔ وہ روزانہ یہ کوشش کرتے ہیں، ان کی کوششیں ناکام ہیں، کیونکہ ذوالقرنین نے جو دیوار قائم کی تھی وہ بہت لمبی اور چوڑی تھی، اور پھر کیا ہے کم سے کم 50 میل کے برابر اس کی لمبائی تھی۔ اتنی لمبی دیوار کو قائم کر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیان میں۔ اب یاجوج ماجوج اس دیوار کے ادھر ہی پڑے رہتے ہیں، لہٰذا کیا ہے وہ روزانہ کوشش کرتے ہیں اور دیوار کو چاٹتے ہیں، اور چاٹتے 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 جب شام کا وقت ہو جاتا ہے تو تھوڑی بہت دیوار رہ جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اب اس کو کل کیا ہے توڑ دیں گے، اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن کو آتے ہیں، دیوار پوری کی پوری پھر دوبارہ قائم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن وہ کوشش کرتے ہیں، دیوار کو چاٹتے ہیں، چاٹتے چاٹتے پھر وہ اتنی رہ جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں اب اس کو کل کیا ہے توڑ دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے اگلے دن کو آتے ہیں تو دیوار پھر یوں کی تو پوری ہو جاتی ہے۔ لہذا کیا ہے وہ اسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے وہ قیامت تک یہی کرتے رہیں گے۔ ہاں البتہ جب کیا ہے ایک دن وہ آئیں گے، اور آنے کے بعد اس دیوار کو چاٹیں گے، چاٹتے 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 جب وہ تھوڑی بہت سی رہ جائے گی تو اب وہ کہیں گے انشاءاللہ اس کو کل کیا ہے توڑ دیں گے، تو لہٰذا وہ واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلے دن آئیں گے تو دیوار جتنی چھوڑ کر کے گئے تھے اتنی ہی باقی رہے گی، لہٰذا اس کے بعد وہ اس کو توڑ دیں گے اور دنیا کے اندر فساد ملانا شروع کر دیں گے، دنیا کے اندر کیا ہے چلنا شروع کر دیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے وہ اتنی کثیر تعداد کے اندر ہیں، اتنی کثیر تعداد کے اندر ہیں کہ کیا ہے جو بھی چیز ان کو ملے گی وہ اس کو کھاتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ سمندر کے پانی کو، دریا کے پانی کو ان کا اگلا لشکر پینا شروع کرے گا، اور وہ اس کو پی کر کے ختم کر دے گا۔ جب ان کے پچھلے والے لوگ آئیں گے یاجوج اور ماجوج کے، تو وہ دیکھیں گے یہاں ایک زمانے پہلے پانی تھا اب پانی نہیں ہے، تو لہذا ایسا معلوم ہوگا جب بہت صدیوں پہلے پانی تھا، حالانکہ کیا اتنی کثیر تعداد کے اندر ہے، سارا کا سارا پانی پی کر کے ختم کر دیں گے، جو بھی چیز ان کے سامنے آئے گی اس کو کھا لیں گے۔ تو لہذا کیا ہے وہ اس طریقے سے کیا زمین کے اندر فساد میں رہیں گے، اور اتنی کثیر تعداد کے اندر ہوں گے، اتنی کثیر تعداد کے اندر ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر کیا ہے تمہارے 99 آدمیوں میں کیا ہے جہنم میں جائیں گے، اور ایک آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر تو ہم کیا ہے جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے، ہم جنت میں نہیں پہنچیں گے کیونکہ اتنی کثیر تعداد کے اندر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یاجوج اور ماجوج 99 ہوں گے، تم میں سے ایک آدمی جنت کے اندر جائے گا، تو جہنم کے اندر جو 99 آدمی جائیں گے وہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے، تو لہذا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو لہذا وہ زمین کے اندر فساد میلاتے چلے جائیں گے، فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے، قتل و قتال کریں گے،
اور پھر کیا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضٍ يَمُوجُ، ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گے، زمین کے اوپر کیا ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی کثیر تعداد کے اندر ہوں گے۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آنے کے بعد کیا ہے ان سے قتال کریں گے، لیکن کیا ہے پھر بھی کیا ہے وہ حال جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کریں گے، یا اللہ اس یاجوج اور ماجوج جو قوم ہے ان کو ہلاک فرما دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور قبول کرنے کے بعد اب یاجوج ہوا چلے گی، اس سے یاجوج اور ماجوج کیا ہے بالکل کیا ہے موت کیا ہے ان کے اوپر طاری ہو جائے گی، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اتنی کثیر تعداد کے اندر ہوں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ ہلاک ہو جائیں گے، جب سارے کے سارے مر جائیں گے تو پوری زمین کے اوپر کیا ہے ان کی لاشوں کی وجہ سے تعفن پھیل جائے گا، بدبو پھیل جائے گی، انسان کا زمین کے اوپر رہنا بالکل دوبر اور دشوار ہو جائے گا، اتنی بدبو کیا ہے ان کے مرنے کی وجہ سے زمین کے اوپر پھیلے گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو برسائے گا، بارشوں کو برسانے کے بعد کیا ہے اتنی کیا ہے بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی کہ ان کی تمام جو لاشیں زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی، جن سے انسانوں کو بدبو آ رہی تھی، تعفن پھیل رہا تھا، وہ سب کے سب کیا ہے بارش کے پانی سے بہہ کر کے سمندر کے اندر چلے جائیں گی۔ اب زمین کیا ہے انصاف سے بھر جائے گی، زمین تعفن سے پاک ہو جائے گی، بدبو سے پاک ہو جائے گی، سب کے سب دریا کے اندر چلے جائیں گے۔ کیا ہے تو اس کے بعد کیا ہے انسان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر امن و امان قائم کر دیں گے، اور پھر کیا ہے روایت کے اندر آتا ہے جب کیا ہے یاجوج ماجوج بھی ختم ہو جائیں گے، دنیا سے فساد کا خاتمہ ہو جائے گا، اب دنیا کے اندر کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا، سب کیا ہے ایمان والے ہوں گے، اور پھر ایمان والوں کی برکت کی وجہ سے، شریعت پر چلنے کی وجہ سے، شریعت کے اوپر حکم کا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے اوپر بارشیں برسائے گا، اور پھر کیا ہے زمین سے اناج اگلے گا، اور کیا ہے اگلنے کے بعد زمین اناج اگلے گی تو غلہ اور پانی بہت کثرت سے ہوگا، کیا ہے کہ اتنی کثیر تعداد کے اندر ہوگا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ انگور جو ہے جو آج کے دور کے اندر چھوٹا انگور ہے، کیا ہے کل قیامت سے پہلے کیا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام زمین کو عدل سے بھر دیں گے، تقوی والی زندگی کے اوپر لوگ آ جائیں گے، تو لہذا اتنا بڑا انگور ہوگا، ایک انگور کے جوس سے کیا ہے کئی سارے لوگ سیراب ہو جائیں گے۔ اور انار کے بارے میں آتا ہے اتنا بڑا انار ہوگا، اتنا بڑا انار ہوگا کہ اس کا جو چھلکا ہے اس کے اوپر جو کھول ہوا کرتا ہے اس کو انسان چھٹائے گا، اور چھٹانے کے بعد کیا ہے اتنا بڑا ہوگا، دھوپ سے سائے کی طرح اس کو چھتری کے طور کے اوپر استعمال کرے گا، بارش سے بچنے کے لیے اس چھلکے کو چھتری کے طور پر استعمال کرے گا، اتنا بڑا اس کا چھلکا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیا ہے انار کتنا بڑا ہوگا، اس کا دانہ کتنا بڑا ہوگا، ایک انار سے کیا ہے بہت سارے لوگ سیراب ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ لوگ تقوی کے اوپر آ گئے ہیں، شریعت کے اوپر آ گئے ہیں، قرآن کے اوپر آ گئے ہیں، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کیا ہے آسمان سے برکتیں نازل کرنے شروع کر دی ہے، زمین کے اوپر کیا ہے زمین والوں کے اوپر اللہ نے رحمتیں برسانا شروع کر دی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کے سب ہوگا۔ تو یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے، نوح علیہ السلام کی اولاد یافس کی اولاد میں سے ہے، تو لہٰذا یہ سب کے سب مشرک ہیں، اور پھر کیا ہے یہ زمین کے اندر فساد مچاتے تھے، اور ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کیا ہے اس کے اوپر سچ کیا ہے، یہ جو چائنا والے ہیں ان کا کھانا بھی وہی ہے، ان کے سامنے جو پیش کیے جائے، سانپ پیش کیے جائے وہ اس کو کھا لیتے ہیں، چھپکلی ہو، کیڑے مکڑے ہو یا کیا مینڈک ہو، جو چیز ان کو پیش کی جائے وہ سب کے سب ان کے سامنے ہضم ہے، سب کے سب کھا لیتے ہیں۔ اور پھر یہ چائنیز جو ہے آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ دو کیا ہے پہاڑوں کے درمیان میں ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ تحقیق کی ہے یہ جو چائنیز ہے یہی یاجوج اور ماجوج ہے، یہ کیا ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، جب قرب قیامت کیا ہے یہ زمین کے اوپر نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد فساد مچائیں گے، ہر طرح سے نکل کر کے آ جائیں گے۔ بہت ساروں کی تحقیق یہ ہے یہ چائنیز جو ہے یہی یاجوج اور ماجوج ہے، البتہ راجح قول یہی ہے یہ نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری قوم ہے جس کو اللہ نے پردے کے اندر رکھا ہے۔ آج لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے، کیمرے کے ذریعے سے، زمین کے اوپر سیارے کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر کیا ہے ویگیانیوں نے کیا ہے قبضہ حاصل کر لیا ہے، ہر چیز کی چھان بین کر لی ہے، تو یاجوج ماجوج کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیوں نہیں دیکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ہو سکتا ہے ان کو پردے کے اندر رکھا ہو، سیٹلائٹ اور ویگیانک کی کیا ہے تحقیق کے اندر
اندر وہ نہ آئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ویگیانکوں نے ہر چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہو، ہاں البتہ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے اور وہ کیا ہے پہاڑوں کے پیچھے ہے، اللہ نے انہیں چھپا دیا ہے، جب ان کا وقت ہو جائے گا وہ زمین کے اوپر نکل پڑیں گے۔ تو لہٰذا یہ تمام کے تمام یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہے، ہمیں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے، زمین کے اوپر فساد مچائے گی، قرب قیامت اللہ ان کا ظہور فرمائے گا اور وہ اتنی کثیر تعداد کے اندر ہوں گے، ان کی کثیر تعداد کے اندر ہوں گے، جو کچھ ان کے سامنے آتا چلا جائے گا اس کو کھاتے چلے جائیں گے، پانی ہوگا سب کا سب پی جائیں گے، کھانے کی چیز جو ہوگی اس تمام کو کھا لیں گے۔ اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ کیا کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، کیوں نکالے گا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ تمام کے تمام سوالات بالکل فضول ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے، ایک قوم ہے، قرب قیامت اس کا ظہور ہو جائے گا اور قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہے زمین کے اندر نکلیں گے۔ ہمیں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ چھان بین کرنا نہ اس سے ہمارا ایمان کا حصہ ہے، نہ ایمان کا تعلق ہے، نہ اس کے اوپر کیا ہے ہماری نجات کا دار و مدار ہے کہ اس کی تحقیق کے ذریعے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، اگر معلوم نہ ہوگا جہنم میں چلے جائیں گے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ کیا ہے اتنا ہے کہ انسان شریعت کے اوپر عمل کرے، تقوی والی زندگی کے اوپر عمل کرے، تقوی والی زندگی گزارے تو اللہ کی طرف سے برکتوں کا ظہور ہوگا، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، آسمان سے بارشیں برسیں گی، زمین اناج کو پیدا کرے گی اور کثیر تعداد کے اندر ہوگی۔ یہ تقوی کی وجہ سے ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی کے اوپر آتا ہے، اللہ کی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، یہ شریعت کے اوپر عمل کرنے کے بعد اللہ اس کے لیے کیا ہے ایسے کیا ہے آسانی کے راستے پیدا فرما دیتا ہے جس سے انسان سوچتا نہیں ہے، خیال کے اندر نہیں آتا، دماغ کے اندر نہیں آتا، سوچ بچار کے اندر نہیں آتا ہے۔ یہ تقوی کی برکت کی وجہ سے مدینے سے یوں ہی نہیں